یا رسول اللہ کاش حاصل ہو حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دل کی یہ حسرت ہو پوری، دیکھ لو وہ شکل نوری، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ ملکہ سبا کا اسلام لانا۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر اس کے آنے کی اطلاع وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی۔ انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت شاہی منگا لیا اور اس کی تھوڑی سی شکل و صورت بدل دی۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا کہ گویا یہ وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کروا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور پانی سے بھر کر اس کے اوپر خوبصورت شیشے کا فرش بچھا دیا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ جب ملکہ سبا صحن میں پہنچی تو پانی دیکھ کر اس میں داخل ہونے کے لیے پنڈلی سے کپڑا سمیٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورا صحن خوبصورت شیشے بنایا گیا ہے۔ ملکہ کی عقل پر یہ سخت چوٹ تھی۔ اب اس نے حقیقت حال سمجھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ صرف ہمیں یقین دلانے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثالی چیزیں عطا کرنے والی ہستی ایک ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، پھر اپنے کفر و شرک پر شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دستے مبارک پر ایمان لے آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت۔ سمندر کی مچھلیاں انسان سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈالفین نامی ایک مچھلی ایسی بھی پیدا فرمائی جو مچھروں اور غوطہ خانوں سے مانوس ہوتی ہے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی ہے، شارک جیسی خطرناک مچھلی سے حفاظت کرتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو مچھروں کے جال کی طرف دوڑا کر شکار کراتی ہے، پانی میں تربیت کرنے والوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور آدمی کے اشارے پر طرح طرح کے کرتب کھیل کرتی ہے۔ آخر ڈالفین کے اندر انسان کی محبت کس نے ڈالی؟ یقیناً اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔
اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 701 ہوتے ہیں، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے پہلے لب مچھ تراشتے اور ناخن کاٹتے۔ کتاب طبرانی اوسط حدیث نمبر 854۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بندوں میں سے سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اور عورت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3376، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال بول چال بند رکھی تو اس نے گویا اس کا خون بہا دیا۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 4915، روایت حضرت ابی خراس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 94۔ خلاصہ، جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جائے یا جمع ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں خدمت کے لیے ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے جو ان کی خدمت کے لیے خاص ہوں گے، اور حسن و جمال میں ایسے ہوں گے گویا کہ وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہے۔ قرآن پاک سورہ طور آیت نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میندہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اس میندے سے سیراب ہوتی ہے، لہذا جب میندہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہے، اور جب میندہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہے۔ میندہ یعنی گزردیمہ پیٹ۔ کتاب طبرانی اوسط حدیث نمبر 4494، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 58۔ صلی اللہ علی نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔